وعلى آله وصحابته الذين كانوا بحور العلم والحكم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أحسن من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام اور اس پنڈال میں موجود میرے مسلمان بھائیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور جس عظیم شخصیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی راستے پر ہیں. شاید کچھ ہی دیر میں وہ تشریف لائیں گے. وہ ہر میدان کے شہسوار ادیب بھی ہیں، بڑے خطیب بھی ہیں، بڑے. وہ جس انداز سے گفتگو کریں گے اس سے آپ استفادہ کریں گے. چونکہ میرے برادر محترم، میرے ہر دل عزیز ساتھی حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب کا حکم تھا، اس حکم کو بجا لاتے ہوئے میں حاضر ہوا ہوں. گفتگو کا بھی ارادہ نہیں ہے اور نہ تقریر کا ارادہ ہے. تو میں سب سے پہلے ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو، ان کے استادوں کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ان بچوں کے حفظ میں ادنا سی بھی معاونت اور مدد کی ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے محتمم، ادارے کے اس منتظم جناب حضرت قاری حبیب الرحمن صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گلستان کو سجا کر اسلام کی اتنے خوبصورت پھولوں کو یہاں لا کے تعلیم دے رہے ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں، ایک مختصر سی بات عرض کر کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے دین کے حوالے سے کتنے مخلص ہیں. ہم بحیثیت مسلمان تعلیم کے حوالے سے کتنے مخلص ہیں. ہم حیثیت مسلمان کے عمل کے لیے اپنی دین پر عمل کے حوالے سے کتنے مخلص ہیں. یہ سب کچھ بیان کیے بغیر، بتائے بغیر سب ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے مزید اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک بنیادی نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے قرآن کریم کی اس حق کو جو قیامت کے دن شکایت کی صورت میں بارگاہ رب العالمین میں پیش کرے گا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ہم پر کیا حق ہے. ہم تو دنیا کے حقوق کے لیے بہت لڑتے ہیں. خاص کر والد صاحب کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے والد صاحب کی میراث کے لیے جھگڑتے ہیں. یہ کوٹی آپ ہمارے نام پہ کر دیں، یہ کار آپ ہمارے نام پہ کر دیں، یہ کمپنی آپ ہمارے نام پہ کر دیں، یہ بازار آپ ہمارے نام پہ کر دیں.
یہ زمین آپ ہمارے نام پہ کر دیں، اس لیے کہ ہم حق میراث میں اپنے والد صاحب کی اس ترکے میں شریک ہیں۔ آئیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم کے حق کے حوالے سے کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم الشان کتاب نازل کی اور اس کے اندر ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ قوانین اور قواعد و ضوابط ہمیں عطا کیے، آج تک کبھی ہم نے سوچا کہ اس قرآن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک ہم نے اس حوالے سے سوچا بھی ہوگا۔ بس دنیا کی مظلوم ترین کتاب مسلمانوں کے درمیان وہ قرآن کریم ہے۔ خدا کی قسم، آپ اس کو حقیقت مانیں یا نہ مانیں، اس قرآن کے ساتھ بے وفائی کے نتیجے میں آج کفری طاقتیں اس کو اپنی لیے جناب ایسے آلے کار بنا کر اس کے ساتھ کھیل تماشے کا معاملہ بنایا ہے۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ میں اس قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، آپ اس قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمارا اسلامی معاشرہ قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کفری طاقتیں قرآن کریم کے ساتھ کھیل رہی ہیں، کفری طاقتیں قرآن کریم کا مذاق اڑا رہی ہیں، کفری طاقتیں قرآن کریم کو سرعام بازاروں میں جلا رہی ہیں، اور ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر مجھے ابو الحسن علی ندوی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی ٹھنڈے دل سے اپنے دین کے حوالے سے سوچ نہیں سکتا، مسلمان ہمیشہ جذبات سے کام لے سکتا ہے لیکن اپنے دین کے حوالے سے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچ نہیں سکتا۔ آپ اگر کسی مسلمان سے کہیں آپ اپنے بچوں کو شاندار تعلیم عطا دیں، وہ اس حوالے سے نہیں سوچتا لیکن اپنی دکان کے حوالے سے سوچتا ہے۔ آپ مسلمان سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم عطا فرمائیں کہ وہ تعلیم اس کے اخلاقیات کے اندر بھی تأثیر رکھے، وہ تعلیم اس کی زندگی کے اندر بھی اثر رکھے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ اور جہاں کہیں قرآن کو جلایا جائے، جہاں کسی دینی معاملے کو میرے مسلمان بھائیوں مذاق اور تمسخر اڑایا جائے، تو ایسی صورت میں مسلمان گردن کٹوانے کے لیے تو سامنے آتے ہیں لیکن عمل کے لیے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے وہ نہیں آ سکتے، قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے وہ نہیں آ سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، خدا کی قسم جب ہم اپنی کتاب سے بے وفائی کریں گے دنیا اس کا مذاق اڑائے گی، جب ہم اپنی کتاب سے بے وفائی کریں گے دنیا اس کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرے گی، اور جب ہم اپنی کتاب سے بے وفائی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرے، ہمارے دین کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کرے۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے جاتے ہیں، ہمارے سامنے 20 ایسے واقعات ہیں۔ سندھ کے اندر اسلام کیسے آیا؟ ناہید نامی ایک لڑکی کو ایک کافر نے کوئی تپڑ مارا اور اس کی عزت تارومار کرنے کی کوشش کی، یہاں سے اس نے صدا لگائی وا معتصمہ کے نام سے، وہاں حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کو محمد ابن قاسم کو یہاں بھیجا ایک مسلمان بچی کی نجات کے لیے۔ عموریہ کے اندر کسی مسلمان آدمی کو کسی کافر نے تپڑ مارا، وہاں پر معتصم باللہ نے کیا لشکر بھیجا ان کی طرف، بلکہ بھیجا نہیں خط بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر اس آدمی کو آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہم ایسے لشکر لے آئیں گے جس کا شروع والا حصہ آپ کے پاس ہوگا، آخری والا حصہ ہمارے پاس ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس غیرت کی وجہ سے اسلام بھی محفوظ تھا، ہماری کتاب بھی محفوظ تھی، کوئی جناب مذاق نہیں اڑا سکتا تھا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جناب قرآن کریم کو کبھی یورپ کے اندر جلایا جا رہا ہے، کبھی جناب علی سویڈن کے اندر جلایا جا رہا ہے، کبھی ناروے میں جلا رہے ہیں، کہیں اور جلا رہے ہیں۔ کیوں جلا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے میری اور آپ کی بے وفائی کی وجہ سے۔ میں اگر ان نوجوانوں سے پوچھوں، اپنے ان بزرگوں سے پوچھوں کہ آپ نے روزانہ تلاوت قرآن کا کیا معمول بنایا، مجھے یقین سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 99% ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں میں بھی قرآن کو ایک دفعہ کھول کر نہیں دیکھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے طرف واپس آنا پڑے گا،
ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اس کے معانی کو سمجھنا پڑے گا، اس کے الفاظ کو سیکھنا پڑے گا، اس کے احکام کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ نہیں لائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج ہماری معیشت کمزور ہے، آج ہماری مملکت کمزور ہے، آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اور یہ کفریہ طاقتیں دندناتے ہوئے ہر طرف سے ہمیں ملیامیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی ہوگا میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اپنے دین سے مخلص ہوں گے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اخلاص ہوگا، وفا ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اور جب ہم مخلص نہیں ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں دوبارہ لوٹ کر آنا پڑے گا، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے دوبارہ لوٹ کر آنا پڑے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر رہزنان از حفظ او رہبر شدن و از کتاب صاحب دفتر شدن، دشت پیمایان زتاب یک چراغ، صد تجلی اندر دماغ، سطوت او زہرئی گردون شگاف، بنگران سرمایہ اعمال ما گنجن اندر سینہ اطفال ما۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس عظیم کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر ذلت مسلط ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس اصل کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ دوبارہ بے وفائی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا نا؟ ہاں، اللہ کرے کہ ہماری یہ صدا بصحرا ثابت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور ان نونہالوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم کتاب کو اپنی سینوں میں جگہ دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی بھی سمجھ ان کو عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کو اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق بنائے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔